اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو. نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے. دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے، اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے. کہ دلوں کی آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے. اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے. یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے. یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور. اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس گمراہ نہیں کر سکتے. عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو روم 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے. بڑے خوبصورت تھے، لمبے جوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا. پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. پھر اس کو ایک ترکیب سوچی. اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنش، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا. ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ. وہ آگے وہ گناہ کی دعوت دے یوں بیٹھا. 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کو نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا. 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. میں یہ کام نہیں کر سکتا. لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. میری جوانی امانت ہے، اس میں داغ نہیں لگ سکتا. وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھوڑاؤں گی. باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتا. اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا. کہا یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا. اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے. یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو، نہ مذہب کے عنوان پر نہ سیاست کے عنوان پر. میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے. سیاسی جماعتوں کے اعلی کار مت بنو. کوئی فیڈریشن، یا تم استعمال ہو جاؤ گے سیاسی لوگوں کے. سارا ملک زوال کا شکار ہے. میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڈی پہ سیٹ بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے. تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں، میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا رہوں. ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے. سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو. اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو. مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو. ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا. محبت کرنا سیکھو. ایک جگہ نماز کا وقت تھا، ہم نے گاڑی روکی، میں آگے بڑھا،
3 नौजवान खड़े थे, पगड़ियां बांधी हुई। मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब नहीं दिया। ये नफरत किसी ने उनके अंदर बैठाई। मेरा जाहिरी हुलिया तो मुसलमानों वाला था, तो मुझे सलाम का जवाब देना, अगर मैं उसकी नजर में काफिर भी था तो मुझे सलाम का जवाब देना जायज था उसको, कि भाई हम किसी के अंदर को क्या जाने, हम तो जाहिर को देखकर करेंगे। मेरे मदरसे का एक शागिर्द, एक बच्चा मुल्तान गया आई टेस्ट करना। वहां क्लिनिक के बाहर वेटिंग रूम में 50-60 मरीज बैठे थे। एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, सफेद पगड़ी, काफी रंगीन पगड़ी, सफेद दाढ़ी। तो उनके लिए खड़ा हो गया कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। तो उसके भी पगड़ी से सफेद और दाढ़ी। तो कहा तुम हो कौन? कहा जी मैं तालिब इल्म। इधर पढ़ते हो? कहा जी मैं तारिक जमील साहब के मदरसे में पढ़ता हूं। तो उसने मुंह पे थूक दिया, मुंह पे थूक दिया। 60 साल से ऊपर उम्र, मुंह पे थूक दिया। तो उस बच्चे ने उफ नहीं की और एक तरफ जाकर बैठ गया। जब वो साहब अंदर चले गए डॉक्टर को दिखाने, तो सारे वो वेटिंग रूम के लोग उसके पास आ गए। बेटा कौन, कहां से आए? क्योंकि वो उनकी आपस की गुफ्तगू उन तक नहीं पहुंची। उन्हें ये देखा कि एक साहब ने इस बच्चे के मुंह पे थूका है। तो उन्होंने कहा जी मैं वहां तलंबे से आया हूं, पढ़ता हूं, तारिक जमील साहब के मदरसे में पढ़ता हूं। हैरान परेशान सारे कि क्या दीन के नाम पे इस हद तक नफरत जा सकती है। अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चों इस नफरत का शिकार ना हो, वरना तुम सबसे बड़े दुश्मन हो गए अपने दीन, और तुम सबसे बड़े गद्दार हो गए अपने नबी के और कुरान के और शरीयत के। तुम अपने नबी की सीरत उठा के देखो, मुनाफिकों को गले लगाया। अब्दुल्ला बिन उबई मरने के करीब हुआ। अब्दुल्ला बिन उबई गलीज तरीन इंसान और जहन्नम के सबसे नीचे। अबू जहल ऊपर है, अब्दुल्ला बिन उबई नीचे है। अबू जहल ऊपर है, अब्दुल्ला बिन उबई उससे नीचे है, लेकिन उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा। मेरे नबी क्या आम आदमी, मेरे नबी को तो सारे मुनाफिकों का पता था कि कौन कौन है, बाकी सहाबा को नहीं पता था कि कौन है, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में सबको पता था ये मुनाफिक। उसके बेटे आ गए, उस सहाबी के या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर रहा है, आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहा पढ़ाऊं। तो उसके कफन के लिए आप अपना कुर्ता दे देंगे? कहा। आपने अपना कुर्ता उतार के दे दिया। आप कहते हैं मैं मुनाफिक के लिए क्यों करूं? कुर्ता दे दिया। वो मर गया तो उसके जनाजे पे खड़े हो गए। हज़रत उमर सामने आके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है, पता है? हाँ पता है। कहा तो इसका आप जनाजे क्यों पढ़ा? कहा मेरे अल्लाह ने मुझे अभी तक रोका नहीं, यूं कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करूंगा, मैं पढ़ता हूं शायद अल्लाह माफ कर। एक जगह तो इन तस्तगफिर लहुम 70 मररतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, मेरे नबी 70 दफा पढ़ दे जनाजा मैं फिर भी माफ नहीं करूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया है अगर मेरा अल्लाह कहता कि ए मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इनके लिए दुआ करेंगे जनाजा मैं माफ कर दूंगा, तो हमने कहा मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता, उसके उम्मती होकर सलाम का जवाब न दें, एक दूसरे के पीछे नमाज न पढ़ें और कुफर के फतवे लगाएं। और आपने पढ़ा दिया और फरमाया अभी मुझे अल्लाह ने रोका नहीं, इख्तियार दिया है, शायद बख्शा जाए। वो उसकी मैयत को लेकर गए, वो जल्दी निकल गए, आप जरा पीछे रह गए, तो उसको कब्र में उतार दिया था, उनका बाहर निकालो। उसकी मैयत को बाहर निकाला, अपना लुआब अपनी उंगली पे लगाया और उसके मुंह में ऐसा डाला कि शायद अल्लाह इसकी तो फैल इसकी बख्शिश फरमा दे। इस मंजर को देखकर 100 मुनाफिक कलमा पढ़ गए, 100 मुनाफिक कलमा पढ़ गए। मेरे बच्चों ऐसे उलमा का आलाकार मत बनो जो तुम्हें दस्तगरे बां कर दें, जो तुम्हें मुसलमान को काफिर पेश करें। इसलिए तो कहता हूं खुद सीखो, खुद सीखो। हमारी जमात पैदल चल रही थी, बहुत पुरानी बात याद आ गई। रमजान का महीना, सहरी खा के हम चले, पैदल चलते 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 इंडिया बॉर्डर के करीब हम चल रहे थे। ये कसूर से आगे हेड सुलेमान की तरफ ऐसे करके, तो हम जब पहुंचे यहाँ तक कच्ची पुरानी सी मस्जिद थी, उसमें हमने सामान रखा, गिर के सो, थकन की वजह से सो। मैं जमात जाती है तो कोई तालीम करते हैं कुछ, तो खड़ 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 की आवाज आई तो मेरी आंख खुल गई। मुझसे पहले हमारे अमीर को मैंने देखा, वो उठे बैठे, वो उर्दू स्पीकिंग थे, न्याज साहब नाम था उनका,
اور اس علاقے کی زبان میری زبان تھی. تو میں نے دیکھا تو 8-10 نوجوان لمبے لمبے قد، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑا، کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں ٹوکا. تو ہمارے امیر کہنے لگے او بھائی ترجمے دیکھو جی کیا کر ان کو سمجھاؤ. میں کہا امیر صاحب آج لگتا ہے شہادت آ گئی ہے، کلمہ پڑھو. وہ بالکل تیار. تو میں نے اب ان کو توقع نہیں ہے کہ کوئی ان کی زبان میں بات کرے گا. میں کہا یار گل تو سنو، تجھے ٹوکے چاہتے آ گئے، پہلے ساڑی سنتا لو، پیچھے وٹ چھڑے آجے، اور پہلے سنو تو صحیح ایسی کی آنا ہے کون آئے. ان کو اپنی زبان اچھی لگی، ذرا لاشعوری طور پر ایک مناسبت پیدا ہوئی، تو ایسے دیکھنے لگے ایک دو. میں کہا کچھ کم بن گیا. اچھا یار سنتا لو گیا، پتہ نہیں کی آنے، سنیے تو صحیح. تو ٹوکے شوکے سنبھال کے بیٹھ گئے. ہاں دسو کی گل ہے. میں ٹھیٹ اپنی زبان میں دعوت دی. ان کے چہرے اتر گئے، پھر بدل گئے، پھر اٹھے اور جا کے شرا پھینکا، کلہاڑی پھینکی، ٹوکا پھینکا. پھر کہنے لگے آج تہاڈا روزہ اسی بتاونا ہے. افطاری کو ہماری زبان میں بتاونا ہے. آج تہاڈا روزہ اسی بتاونا ہے. میں کہتا ہے ٹوکے چاہتے پہلے کیوں آیا؟ آگے وہ تو ساڈے مولوی سانو آ کے انہوں نے وٹ چھڈو بابی ہے. وہ تو ساڈے مولوی آ کے وٹ چھڈو بابی ہے. تو میرے بچوں تم ایسی نفرتوں کا شکار نہ ہونا. یہ صرف پاکستان ایک ملک ہے جہاں سے لوگ حرم جا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے امام کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. یہ 7 بر اعظم میں صرف یہ ملک ہے بس. پوری دنیا کے مسلمانوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تعصب، یہ زہر کس نے پھیلایا ہے؟ کس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ کس نے میرے نبی کی محنت کو تاک کیا ہے اور اسلام کی قبا کو چاک کیا ہے؟ کس نے مسجد کو مقتل بنا دیا، منبر کو زہریلا بنا دیا؟ اللہ کے واسطے رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. سیاسی پارٹیوں کا حصہ مت بنو، مذہبی گروہوں کا حصہ مت بنو. مسلمان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو. اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا. میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے. ایک دوسرے سے ایسی نفرت. تو میرے عزیزو محبت والے بنو، الفت والے بنو، بڑے چھوٹے کے ساتھ، چھوٹے بڑے کے ساتھ. نہ مذہبی نفرت کا شکار ہو، نہ سیاسی نفرت کا شکار ہو. اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کرو. اس سے میٹھے بول کے سوا کچھ نہ بول. زبان کا میٹھا بول تمہارے عمل کو خوبصورت کر دے گا، اور زبان کا کڑوا بول تمہارے عمل پہ سیاہی پھیر دے گا. میرے نبی نے کہا آج تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ بتائیں. تو آپ نے یوں کیا، آج اسے قابو میں رکھنا. یہ پورا دین. یہ کیا مطلب؟ یہ پورا دین ہے. ہاں یہ اس لیے دین ہے کہ اگر زبان محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے. اگر زبان نکل گئی ہاتھوں سے تو سارا دین ہاتھوں سے نکل. تو اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل اچھا کرے. آپ ہمارا سرمایہ ہیں. یہ تھوڑی سی چند باتیں ہیں. اپنی تعلیم سے انصاف کرو. صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو، علم کے لیے پڑھو. رزق اللہ تمہیں دے دے. مثبت پازیٹیو سوچ رکھو، نہ سیاسی، نہ مذہبی، نہ قومی. قومیت کے بنیاد پر بھی دھڑے بند ہیں. ایک جگہ تو میں گزرا تو لکھا ہوا تھا جٹ پٹ ایسوسی ایشن. میں کہ ہے مارے گئے جٹ پٹ کتوں بڑھ گئے. تو یہ جٹ پٹ، انجمن ارایان، انجمن راجپوتان، یہ سب تباہی ہے. مسلم هو سماکم المسلمین من قبل. ایک مسلم ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشان. میرے عزیزو مسلم پر نہ قوم پہ بکو، نہ مذہب پہ بکو، نہ سیاست پہ بکو، نہ آپس کی عداوتوں کو پروان چڑھاؤ. انہیں ختم کرو، ختم کرو. ایک اچھے نوجوان بن کے، اچھے مسلمان مرد عورت بن کے، لڑکا لڑکی بن کے نکلو تو اس ملک کے لیے تم بہت بڑا سرمایہ ہو. ورنہ کانٹے تو پہلے ہی بکھرے پڑے ہیں. چن چن عمر گزر گئی.
پتا نہیں کبھی بہار آئے گی بھی صحیح کہ نہیں، لیکن چونکہ کرنا اللہ نے ہے تو نا امیدی تو کبھی نہیں ہوئی. ہاں دل ضرور بیٹھتا ہے کہ کب صبح ہوگی، لیکن نا امیدی کوئی نہیں کہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے. تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے بڑوں سے ادب کا معاملہ، چھوٹوں سے محبت، آپس میں تعلق، خامن بیوی آپس میں محبت ہو، تعلق ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، عزت دو، احترام دو. دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ماں باپ نہیں، خامد اور بیوی ہیں. دنیا کا سب سے اہم رشتہ ماں باپ نہیں، خامد اور بیوی ہیں. سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہیں. سب سے بڑا عظیم اہم رشتہ خامد اور بیوی ہیں. اللہ نے دنیا کو شروع کیا خامد اور بیوی سے، اور جنت کو شروع کیا خامد اور بیوی سے. یہ جوڑا دنیا کی ابتدا کر رہا ہے اور جوڑا ہی آخرت کی ابتدا کر رہا ہے. بہت سے لوگ شادی نہیں ہوتی مر جاتے ہیں، اہل ایمان مرد بھی عورت بھی. اللہ ان کو جنت میں جانے سے پہلے ان کی شادی کرے گا، اپنی ثوابدید پر جوڑے بنائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا. میرے ماں باپ اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہیں گے، میری اولاد اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہے گی، میں اپنے جوڑے کے ساتھ جنت، آپ سب اپنے جوڑے کے ساتھ. تو خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے اہم رشتہ. شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے اور پوچھتا بھی کیا کر کے آئے ہو، تو وہ بتاتے ہیں یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، چوری کرائی، زنا کرایا، قتل کرایا، ڈاکہ. وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا، تھوڑا تھوڑا کہتا ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. ایک کالا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا جی میاں بیوی کو لڑا ہے، کہتا شاباش پترا تو کہاں جا. اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا جان نشین، یہ ہے میرا جان نشین جس نے خامد بیوی کو لڑا کر خاندانوں میں نفرت کی آگ لگا دی. میں ابھی عورتوں کی جماعت میں 15 دن کے لیے گیا تھا سوات، تو ہر جگہ نوجوان بچیاں آتی ہیں ہماری مستورات کے بعد، یہ ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی تباہ ہو گئی، ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو گئی. کہ ماں باپ کا ایک دوسرے کو برداشت، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا یہ آگ لگا دیتا. برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا میں عورت سے کہتا خامن کو کرے، اور مردوں سے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. تو خوبصورت معاشرے کی بنیاد خامن اور بیوی پر رکھی گئی. اگر ان کا سلوک اچھا ہے تو نسل اچھی تیار ہوگی. اگر ان کے سلوک میں برداشت نہیں، خامن بیوی کی نہیں کرتا، بیوی خامن کی نہیں کرتی ہے، تو اس گھر میں آگ لگ جائے گی. اور خامن اور بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور صلح کر لیں تو اس پر اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. ایک دوسرے کو عزت دو، یہ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے. اس پہ ہماری ساری نسل کا دار و مدار. اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے مت کرو، ایک طرف ہو کے کرو. ہو تو جاتی ہے. کبھی لڑکے کے ماں باپ اس طرح انٹر ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلق میں کہ ان کی زندگی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. کبھی لڑکی کے ماں باپ اس طرح داخل ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کہ ان کی زندگی کو اجیرن اور حرام کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے. اس میں ماں باپ کو ان کو جوڑنے کے لیے تو داخل ہونے کی اجازت ہے، توڑنے کے لیے نہیں. میں مستورات بیٹھی ہیں، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک خوفناک وجود بن جاتا. اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی. آٹا گن رہی تو ہل ہی جاندی ہے، ہل ہی جاندی. یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھائی کہ آنے والی بیٹی کو کیسے سینے سے لگانا ہے کہ وہ بیٹی بن جائے. یہ اخلاق اگر ہوں تو بہت خوبصورت گھر چل سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ سیکھا نہیں ہے تو جب کوئی نئی بچی آتی ہے تو ہر ایک کی تلوار اس کے سر پر ہوتی ہے. ترچھی نظریں، ترچھی نظریں، ترچھی نظریں. ایسے ہی ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت ہی شفقت ہے، شفقت ہی شفقت، محبت ہی محبت. جب وہ سسر بنتا ہے وہ بھی خوفناک وجود بن جاتا. تو میں بڑا جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے دین کے عنوان سے تو پھر لوگ اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، جو کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو. اب اخلاق بد اخلاقی کے لیے وظیفہ تو ہے کوئی، تو سیکھنا پڑتا ہے. ہماری ایک دھوبن تھی، دھوبن ماسی شریفہ، بڑی تکڑی ساس تھی. وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی میری ساریاں نو میرے نال بڑا لڑتی خود تھی.
4 बहनें थी। मैंने कोई क्यों या तवीज दे जो सारियां मेरियां नौकर बन जाऊं। अब मेरी बहन को तो पता था कि कमाल तो सारा मासी शरीफों का है। अब बेचारी मुझे नजर आई खड़ी, छोटे सा कद था, मोटी। तो मेरी बहन ने ऐसे तावीज कागज पे लिखा, पता नहीं क्या लिखा, उसको ऐसे उसने रोल करके बंद करके तमासी शरीफा, अब जब तेरी बहुएं लड़ने लगे तो तूने ये तावीज यहां रखना है और उसको गिरने नहीं देना। देखो अगर ये गिर गया फिर तेरे घर की खैर नहीं। अब उसने क्या किया, मासी शरीफा का मुंह बंद किया। उसे पता था, हमारे घर की धोबन थी तो पता था वो क्या चीज है। 1 हफ्ते बाद वो आई, कभी भी मेरी सारी लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा चुप हो गई। तो यार लड़ाई तो लड़ाई था। तो खैर मैं सिर्फ सास को नहीं आप सबको ये तावीज दे रहा हूं, जब कभी आप किसी से पूछने तो ये तावीज यहां रख के बैठ जाना। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, एक चुप 100 को हराए। चुप हो जाओ, बोलो लिखो। उम्मत तो खत्म हो गई, ग्रोह बन गए, फिरके बन गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अल्लाह की मदद किस पर आए, किस पर आए, क्यों आए? इधर मजहब के नाम पे नफरत और इधर तहजीब के नाम पे नंगापन और नाच आवारगी। किधर अल्लाह की मदद आए? मुसलमान बन के रहो अपने हौसलों में। तुम्हारे इन बच्चों में कोई आपस में लड़ा हुआ हो, अभी उठ के गले लगना कि मेरे नबी का फरमान है 2 मुसलमान लड़ पड़े फिर 3 दिन तक सुलह न करें तो मेरी तरफ से यहूदी मरें, ईसाई मरें, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। और हर पीर और जुमरात को अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं, अमाल पेश किए जाती है। जब 2 मुसलमान, 2 औरतें, 2 मर्द, 2 नौजवान, 2 लड़कियां, 2 लड़के, 2 भाई, 2 पड़ोसी आपस में लड़े हुए हैं, सलाम दुआ नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी फाइल वापस करो, मैं इस पर नजर रहमत नहीं डालूंगा। जब तक ये तौबा नहीं करते मुझे इनका कोई अमल कबूल नहीं है। फिर बच्चों, मैंने हौसल लाइफ गुजारी है। मैं तो हम तो जानवर थे और उस जमाने में ऐसे तबलीग का काम भी ना था। मैंने तुम्हें पहले बताया कि 2-3 लड़के इकबाल हौसल के लॉन में नमाज पढ़ रहे थे, वो बागीचे में, नमाज का किसी को पता ही नहीं था। अब तो माशाल्लाह बहुत बहार है। लेकिन एक बात ये थी कि मजहब का भी पता कोई नहीं जानता था फिरका क्या होता है, और ये वो फिरका है, ये वो फिरका है। सब मुसलमान बन के रहते थे, होते गाफिल थे, पता कुछ नहीं था। तो आज तो माशाल्लाह बहुत बेदारी है। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मोहब्बत से रहो, उल्फत से रहो, नफरतों से। हमारी आपस में लड़ाइयां होती थी, मजहब के नाम पर नहीं, सियासत के नाम पर नहीं। वैसे वड्डा कौन है, मैं बड़ौदा में, मैं चौधरी में, मैं बड़ा जिम्मेदार दा पुत्र, मैं बड़ा जिम्मेदार दा पुत्र, इस पे लड़ते थे। वैसे कभी मजहब के नाम पे हो और कभी सियासी, ऐसा कभी नहीं था। हमारे एक वार्डन आए, तालिब साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े नेक उस्ताद थे लेकिन थे बड़े सख्त। ये उस्तादों से कहता हूँ डंडे ना उठाओ, मोहब्बत के फूल दो। तलबा, वो उस्ताद नहीं है जिसके ना आने की कमी तलबा महसूस न कर कि आज हमारे टीचर नहीं आए यार। और जब टीचर ना आए क्या शुक्र है कोई नहीं आया, जान छुट्टी। शुक्र है यूनुस साहब की काली टोपी नजर नहीं आ रही, जान छुट्टी। वो उस्ताद नहीं है। बाप घर में दाखिल हो और बच्चे इधर छुप रहे हो, हेडमास्टर आ गया, पे वो नहीं हेडमास्टर आ गया है, तो वो बाप नहीं है, नाकाम बाप है, नाकाम बाप है। जिसको देखकर बच्चे लपके नहीं, बड़े या छोटे। जिस माँ की कमी को औलाद महसूस न करे, जिस बाप की कमी को औलाद महसूस न करे, वो नाकाम वालिदैन है। डंडा, सख्ती, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। मोहब्बत वो थे बड़े यानी मेहरबान थे, लेकिन वो जमाना ही था डंडे 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 डंडे, कान पकड़ो डंडे, कान पकड़ो डंडे। एक माँ बाप ने औलाद को झूठा बना दिया, एक उस्तादों ने माँ बाप को औलाद को झूठा बना दिया। सख्ती से लड़के बच्चे झूठ बोलते और उस्ताद की सख्ती से लड़का झूठ बोलता, वालिदैन की सख्ती से औलाद झूठ बोलती। वालिदैन अपने बच्चों से दोस्ती लगाने के बजाय माँ बाप बन के दिखाते हैं, तो औरों को दोस्त बनाते हैं। जब वो औरों को दोस्त बनाते हैं तो वहां से गलत फीड होता है और गलत राहों पे चलते हैं। चौथी जमात में पढ़ता था मास्टर शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे उस्ताद।
بڑے مہربان ہمدرد لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر. کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا. پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو 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 ٹھو. میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے. میں کہ آج خیر کوئی. پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو 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 ٹھو. پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑے. اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، اللہ کہ میں آج بچا سوٹے ہیں تو بچا سوٹے ہیں تو بچا. جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا. ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے، موسم کے پھل آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، مٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ. بڑا باغ کا بڑا شوق تھا. اور مرچیں، نمک، ہر چیز جاتی. اور کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی. یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے تھے. اب میں سوچ میں پڑا بھئی اب میں کیا کروں. تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کنک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں. ہوں میں کی کرا. تو مجھے یاد آیا کہ مرچیں ہیں. میں اٹھا، جب 3 رہ گئے، چوتھا میں، تو میں اٹھا. میں کہا استاد جی ابا جی آندے پیان کل مرچاں تواڈے گھر اپڑ جسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے، تو بیٹھ. میں ڈنڈوں سے بچ گیا. یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا. بچہ کہ یہ پھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا. اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی. ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے. بسوں پہ یا سڑکوں پہ چل عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے. تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک پور چکوری تھی. کیا بڑے نخرے سے چل رہے. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں. ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر. پڑھتے پڑھتے ایسے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک کوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی. میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے 2 بول لکھے ہوئے تھے، 2 جملے. اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. یہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے، اور آگے یوں بنا کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. یہ ماں بولے، یہ ٹیچر بولے، یہ باپ بولے، یہ دوست بولے، یہ بھائی بولے، یہ پڑوسی بولے، دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ. کہ دل چیز ہی ایسی. طالب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ڈنڈا چلا دیا ہاسٹل میں آ کے. نماز کمپلسری اور مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی. مغرب عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، باقی نمازوں میں حاضری نہیں ہوتی تھی. زور ہوتا تھا پڑھو. فجر میں لڑکے تھوڑے اٹھتے تھے اور مغرب عشاء میں ٹوٹل حاضر ہوتی تھی. ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لیتے تھے. تو رمضان کا مہینہ تھا اور عشاء کی نماز میں میں بالکل آخری صف میں تھا. تو میرا روم میٹ آیا جاوید نذیر، فوت ہو گیا، مرید کے کا، اچھے ذمہ داروں کا بچہ تھا. وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوا اور اس نے نماز کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز فرض شبہ سے طالب حسین دی اللہ اکبر. تو میں بھی تو طالب حسین کی پڑھ رہا تھا، لہذا میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے توڑ دی. میں ایک ہی کہتا ہے کہنے لگا میں طالب حسین دی پڑھتا پیا، میں کہڑا اللہ دی پڑھتا پیا.